بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، انبیاء اور مرسلین اگرچہ نبوت اور رسالت سے پہلے یعنی نبوت، نبی اور رسول کے بارے میں خود بھی نہیں جانتے، مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسی مکمل اور اونچے مرتبے پہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرے کو دریا کے ساتھ یا ذرے کو آفتاب کے ساتھ ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدا ہی سے شرک اور بت پرستی سے اور تمام قسم کے شرک سے بالکل پاک اور منزہ تھے، جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے اور جاہلیت کے تمام گندگیوں سے آپ کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامات سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ مرد کامل ہو گئے، لحاظ، مروت، حسن و اخلاق، حسب و نسب، علم اور بردباری اور راست بازی اور سچائی اور صداقت و امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش اور برے اخلاق سے انتہا درجے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ مسند احمد میں عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ کے ایک ہمسائے نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہیں کروں گا، خدا کی قسم کبھی عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو آصاف اور نائلہ کو چھوتے، ایک بار میں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو منع کیا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا، آپ نے پھر ذرا سختی سے منع فرمایا کہ کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر اپنا کلام اتارا۔ ناظرین، یہ روایات مستدرک حاکم اور دلائل ابی نعیم اور دلائل بہقی میں مذکور ہے، اور حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا مگر اللہ تعالیٰ نے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا، میں مکہ جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی، میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی، پھر سویا تو خدا کی قسم سورج کی گرمی ہی نے مجھ کو بیدار کیا، اور پھر میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا، ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ نے پھر یہی ارادہ فرمایا، خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، یہ حدیث مسند بزار اور مسند اسحاق بن راہویہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صنعت متصل اور حسن ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت آپ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ بیٹا تہمت کھول کر کندھے پر رکھ لو تاکہ پتھروں کی رگڑ سے محفوظ ہو۔ آپ نے چچا کے کہنے پر تہمت کھولا، کھولتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت آپ کو غیب سے یہ آواز آئی، اے محمد اپنے صدر کی خبر لو۔ یہ غیبی آواز سب سے پہلی آواز تھی جو آپ کو سنائی دی۔ ابو الطفیل کی یہ روایت دلائل ابی نعیم اور دلائل بہقی اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے، اور حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ سے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سفید پوش آدمی دکھا جس نے یہ کہا اے محمد اپنے صدر کو چھپاؤ۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔
ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ اس مجلس میں زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے۔ آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا۔ بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا اور کہا میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ زید بن عمرو بن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگایا، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر بن عبد الخطاب کی چچازاد بھائی اور سعید بن زید کے جو اشرم و بشرم میں سے ہیں والد ماجد ہیں۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار اور دین حق کے متلاشی تھے۔ زمانہ نبوت سے 5 سال قبل جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت انتقال فرمایا، جس کی تفسیر فتح الباری میں موجود ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔